یہ مناظر ہیں کراچی پریس کلب کے باہر کے، جہاں سندھ گورنمنٹ امپلائیز الائنس نے اپنے مطالبات کے حق میں بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کر رکھا ہے۔ سرکاری ملازمین خصوصاً اساتذہ کا کہنا ہے کہ حالیہ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ ناکافی ہے، جبکہ پینشن قوانین میں کی جانے والی تبدیلیاں ان کے مستقبل کو غیر محفوظ بنا رہی ہیں۔ میں بیٹھوں گی، میری بنا دیجیے گا ملازمین کا موقف ہے کہ نہ صرف ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے بلکہ کٹوتی شدہ الاؤنسز کو بحال کیا جائے اور حالیہ پینشن قوانین میں کی گئی تبدیلیاں فوری واپس لی جائیں۔ جیسا کہ 20 جون سے لے کے یہ پورے جتنے بھی ملازمین سرکاری ملازمین ہیں وہ سب کے سب تحریک ہوئے۔ ہمارے بنیادی طور پہ پہلے 3 مطالبات تھے، ان 3 مطالبات میں مہنگائی کے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ، دوسرے صوبوں کے برابر ڈسپیرٹی الاؤنس ہمیں دیا جائے، اس کے علاوہ پھر ہمارا یہ تھا کہ بھائی جو گروپ انشورنس جو ہمارا خود کا پیسہ ہے، جو ہر مہینے ہمارے تنخواہوں سے کٹتا ہے، ایک پول میں جمع ہوتا ہے، وہ ہمیں ریٹائرمنٹ پہ ہماری زندگی میں دیا جائے۔ لیکن گورنمنٹ کا اس میں گورنمنٹ کی کنڈیشن ہے کہ یہ مرنے کے بعد ملے گا، اور مرنا بھی آپ کو 65 سال کے اندر ہوگا، زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ مسائل تھے ہمارے۔ اس کے بعد 30 تاریخ کو جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مظاہرہ کیا تھا، جس میں سندھ گورنمنٹ نے، پولیس نے بدماشی کر کے جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں اور دوسری لاٹھی چارج، اور اس کے علاوہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ 300 کے قریب جو ہے وہ گرفتار کیے۔ رات کو 12 بجے 1 بجے تک جو ہے یہ ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی، دھینگا مچھلی چلتی رہی۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ رابطہ ہوا تھا، رابطہ گورنمنٹ نے کیا، گورنمنٹ نے جو ہے رابطہ کر کے ناصر شاہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں ہماری بات ان کے ساتھ نہیں بنی۔ ناصر شاہ نے کہا کہ سی ایم سندھ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب سے پوچھیں گے، وہ چیئرمین ہیں، ان سے پوچھیں گے، ان کو اعتماد میں لیں گے، اس کے بعد آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں بالکل جائز ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ محرم شریف کے احترام میں ہم نے جو ہے وہ اپنا احتجاج مؤخر کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہی ایک خودکش حملہ اس صورت میں ہوا کہ 63.5% جو ہے وہ گورنمنٹ نے پینشن میں کٹوتی کر دی۔ اب جو اس وقت سرکاری ملازمت میں ہے وہ زندہ نہ رہے، اگر زندگی میں وہ بچ بھی گیا تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ مر جائے۔ یہ معاشی قتل کیا گیا ہمارا۔ اس کے بعد یہ تو کسی کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا الائنس بنا جس کا نام جو ہے وہ سندھ امپلائیز الائنس کے نام سے ہوا۔ آہستہ آہستہ کر کے تقریباً الحمدللہ 42 ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملازمین کی جو یونینز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سندھ سراپا احتجاج ہے۔ پھر ہم نے پہلے تو ہم نے کالی پٹی باندھ کے احتجاج کیا، اس کے بعد ضلع لیول پہ کیا، پھر ڈویژن لیول پہ کیا، لیکن کوئی گورنمنٹ نے کسی قسم کا جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا۔ اب آپ کا آگے کا ایکشن پلان کیا ہے؟ آگے کا ہمارا ایکشن پلان یہ ہے کہ 27 تاریخ تک جو ہے وہ ہماری تالہ بندی تھی، گورنمنٹ نے جو ہے کوئی ریسپانس نہیں دیا، اس کو اب ہم نے جاری کیا ہے، مجبوراً ہم نے بڑھایا ہے، اب 6 تاریخ تک جو ہے ہم نے رکھا ہے۔ اس میں 2 ایونٹ یہ ہے، آج اور کل جو ہے وہ بھوک ہڑتال ہوگی، اس کے بعد 6 تاریخ کو انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں بلاول ہاؤس کے سامنے پوری سندھ سے گورنمنٹ ملازمین جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے۔ میں آپ کے توسط سے چیف سیکرٹری صاحب سندھ کو اور جتنے بھی سیکرٹریز ہیں ان کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ان کا بھی مسئلہ ہے، ان کی بھی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، تو اپنی جنگ میں شامل ہونے کے لیے 6 تاریخ کو بلاول ہاؤس کے سامنے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں اور اپنا حق لے کر اٹھیں۔ ان تمام مطالبات میں سے کون سا ایسا مطالبہ ہے کہ جس کو جو ہے اگر فوری طور پر جو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں گے آپ کہ وہ تو منظور ہونا ہی ہونا ہے؟ دیکھیں، ہمارا مطالبہ جو سب سے پرائرٹی پہ ہے وہ پینشن کا ہے۔ ہم نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ پینشن والا جو نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے تو گورنمنٹ اس کو وتھڈرا کرے، گورنمنٹ اس کو واپس لے، گورنمنٹ اس کو وتھڈرا کرے۔ باقی جو تنخواہوں کا معاملہ ہے یا ڈسپیرٹی الاؤنس کا معاملہ ہے، یہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات ہو سکتی ہے، یہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاکس میں بات ہو سکتی ہے۔
لیکن یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ جو پینشن میں 63.5% کٹوتی جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو جو ہے وہ وتھڈرا کیا جائے, باقی مسائل پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. جو دوسرے صوبے ہیں بالخصوص پنجاب, تو ان کے ساتھ کوئی موازنہ ہے آپ کا یا کوئی ساری چیزیں؟ ڈسپیرٹی ریڈکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ڈفرنس ہو ایک ہی ملک میں دوسرے صوبوں کے ساتھ. اب پنجاب میں وہاں پہ جو ہے وہ ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, کے پی میں دیا جا رہا ہے. بلوچستان کہتے ہیں جو پسماندہ صوبہ ہے اس میں ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا اور بھٹو صاحب کا یہ نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, لیکن یہ جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے یہ اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان چھیننا شروع کیا ہے دینے کے بجائے. تو بھائی ہمارا جو ہے وہ تینوں صوبوں کے ساتھ بالکل ہمارے ان کے, اگر یہ ہمارے مرکزی جو چیئرمین ہیں حاجی اشرف خاصخیلی صاحب, انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ بیٹھ کے ہم سے بات کریں, اگر تینوں صوبوں کے برابر ہماری اگر تنخواہ ہوگی اور یہ لوگ ہمیں ثابت کریں گے تو ہم انشاءاللہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں. تو ہمارا یہی ہے کہ کم سے کم جو اور صوبوں کو مل رہا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے اور برابری کی سطح پہ جو ہے ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. میں اختر حسین, پریزیڈنٹ گسٹا ڈسٹرکٹ سینٹرل. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے ہم لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جس طریقے سے ہم لوگوں نے جو احتجاج شروع کیا تھا ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے, وہ لینے گئے تھے لیکن ساتھ انہوں نے جو ہے ہمیں پینشن کے جو ہے کٹ لگا دیا, جس کی وجہ سے عوام اتنے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں وہ سب پریشان ہیں. سمجھا, چاہے وہ کوئی سا بھی کسی بھی ڈپارٹ کا ملازم ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا کہ کوئی بھی سے بھی ڈپارٹ سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ پولیس میں ہو, لیکن یہ سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جبکہ بلاول صاحب نے جو ہے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کوئی کٹ نہیں لگایا, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم پرزور مزاحمت کرتے ہیں اس چیز کی جو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا پینشن کے حوالے سے, اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے جلد سے جلد. 6 تاریخ کو بلاول ہاؤس کے اوپر جو ہمارا احتجاجی دھرنا ہے وہ تا دم جاری رہے گا. ملازمین نے اعلان کیا ہے کہ یہ احتجاج صرف بھوک ہڑتالی کیمپ تک محدود نہیں رہے گا. اگر حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو وہ بلاول ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے. دا ویک, کراچی. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں